اور اس کا امپیکٹ کیا ہے ان کی زندگیوں پہ، اور ہم کس قسم کی جنریشن پروڈیوس کرنے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے اویئرنیس کا ہونا بہت ضروری تھا. اس سلسلہ میں ہم نے اس ورکشاپ کا، اس سیشن کا ارینجمنٹ کیا ہے. اسپیشلی طور پہ اسکول نے اس کو فوکس کیا ہے کہ اس کا جو ہے نا بچوں کی زندگی کے سے بہت زیادہ لنک ہے، اثر انداز ہو رہی ہے یہ چیزیں ہمارے بچوں کی ایجوکیشن پہ، ان کی جو اپ برنگنگ ہے، جو پرورش ہو رہی ہے اس پہ. تو ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. ہوپ فلی آپ کو بھی کافی کچھ اس کو دیکھ کے سمجھ آئے گی، بینیفیشیل ہوگا. اور آپ لوگوں کے بھی اگر اس سلسلے میں کوئی سجیشن ہو تو آفٹر سیشن ہم سے ضرور شیئر کریں، ہمیں کچھ بتائیں کہ ہم اس میں اور کیسے امپرومنٹ لا سکتے ہیں. کیونکہ ایک بچہ جو ہے نا وہ صرف ایک بچہ نہیں ہے، اس نے آگے چل کے پوری ایک فیملی بنانی ہے، اس کا ایک پورا رول ماڈل ہوتا ہے. اور وہ بچہ جو ہے اس کی زندگی پہ افیکٹ کرنے والے جو 3 مین ایریاز ہیں ان کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اس کی پرورش پہ ان 3 ایریاز کا کیا امپیکٹ ہے اور وہ کیا بنے گا بڑا ہو. اسٹارٹ کرتے ہیں. واٹ از ایجوکیشن؟ تو اس کو سب سے پہلے میں تھوڑا سا آگے بعد میں چلوں گی، پہلے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی واٹ از ایجوکیشن؟ ایجوکیشن ہے کیا؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ آپ کیا سوچتی ہیں کیا ہوتی ہے ایجوکیشن؟ کوئی بتائے گا مجھے سمپل ورڈ میں بتا. وائی ڈو وی نیڈ اسکولس؟ ہمیں اسکولس کی ضرورت کیوں ہے؟ اگر صرف 4 کتابیں ہی پڑھانی ہیں تو وہ ہم بچوں کو ٹیوشن بھی بھیج سکتے ہیں، ہم بچوں کو گھروں میں بٹھا کے پڑھا سکتے ہیں. تو وائی ڈو وی نیڈ اسکولس؟ نیکسٹ. So my first question, what is education? Is it just meant to read books? کیا اس کا مطلب یہی ہے جو میں نے آلریڈی آپ سے ڈسکس کیا کہ ہم نے صرف 4 کتابیں پڑھانی ہیں؟ No, it does not. Education means a complete upbringing. ایک مکمل پرورش ہے. تعلیم ایک پوری تربیت ہے. تعلیم کا مطلب یہ ہے qualified well-mannered person. اس ایجوکیشن کے بعد، اس تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک بندہ کوالیفائڈ ہوتا ہے، ایتھیکلی، مورلی اس کی پرسنالٹی گروم کرتی ہے، وہ پڑھ لکھ کے ایک مکمل انسان بنتا ہے پراپر ایجوکیشن کے ساتھ. ہمارا فرسٹ لرننگ انسٹیٹیوشن مدر ہوتی ہے. ایز مسلمس، ایز وٹ ایور ریلیجن وی بلانگ ٹو، وی نو فرسٹ انسٹیٹیوشن، لرننگ انسٹیٹیوشن ماں کی گود سے. احادیث سے بھی ہے یہ پتہ سب کو کہ ماں کی گود سے ہی بچے کی تعلیم و تربیت سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو پہلی درسگاہ، پہلا انسٹیٹیوشن کیا ہے؟ ماں. تو اس کو بڑا جینرلی اور لائٹ وے میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ آج کے دور کی ماں اتنی بزی ہو گئی ہے، اتنی بزی ہو گئی ہے کہ our time is more important than our kids. پہلے وقتوں میں جو ہم دیکھتے تھے، سنتے ہیں، یا جو ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہوا کہ بچے کی تعلیم و تربیت پرائرٹی پہ ہوتی تھی، وقت پرائرٹی پہ نہیں ہوتا تھا. آج کل ہم بھی ایسے شاید ہو گئے ہیں. تو یہ ایسی چیز ہے جس کو بہت زیادہ میں یہ نہیں کرتی کہ ہم اس کو آرٹیفیشل وے میں ڈسکس کریں کہ ایک سیشن ہے جس کو میں آپ کو سنا رہی ہوں، آپ سن رہے ہیں. آئی وانٹ یور پارٹیسپیشن کہ آپ اس کو سوچیں. یہ سوچنے کا ٹائم ہے، یہ ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ضروری ہے. آج کے ٹائم میں میرے ساتھ اتنی مدد جو آتی ہیں، ہماری میٹنگ ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، ہم یہ سنتے ہیں کہ ماؤں کا یہ کہنا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو پی جی کے بچے جو ہیں نا ان کو بھی ٹیوشن بھیج دیا جاتا ہے. بچہ اسکول آتا ہے، اسکول سے وہ آلریڈی بہت کچھ سیکھ کے جا رہا ہے. کسی مدر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، سوری ٹو سے، کہ ہم بچے سے سنیں، اس سے پوچھیں وہ اسکول سے کیا لرن کر کے آئے. ہم کیا کرتے ہیں، بچہ آیا، لنچ کروایا، ٹیوشن کا ٹائم ہو گیا، ٹیوشن بھیج دو. ٹیوشن والی جو ہیں انہوں نے 4-6 اسکولوں کے بچے بٹھائے ہوتے ہیں. دیر آر سو مینی کڈس کم فرام ادر انسٹیٹیوٹ. ہر اسکول کا کرائٹیریا الگ ہے، ہر اسکول کا
وے آف ٹیچنگ الگ ہے. تو جو ایک ٹیوشن ٹیچر ہے وہ آپ کے بچوں کو کیا توجہ دیتی ہے؟ اس نے یہی کہنا ہے نا جو ہوم ورک ملا کھولو کاپی لکھ لو سنا دو. لیکن اسکول میں سیکھا کیا ہے, کیا کیا ہے؟ بٹ دا مدرس ہیو نو ٹائم. دے ڈو ناٹ لسن وٹ دا چلڈرن آر لرننگ, کیونکہ ان کا ٹائم امپورٹنٹ ہے. کھانے کا ٹائم ہے, کھانا بنا لیں گے. ہسبینڈ کو تازہ روٹیاں چاہیے, وہ روٹی تازہ ہی کھاتے ہیں, جو مرضی ہو جائے. پڑھاتے ہوئے بچے کو چھوڑ کے, ٹھیک ہے وہ ایک الگ سیگمنٹ ہے. یہ ایک مدر کی ڈیوٹی ہے. ہماری بھی تو مائیں تھیں نا, وہ سب کام ٹائملی کرتی تھیں. لیکن پرابلم کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو انگیج کر لیا ہوا ہے ان گیجٹس میں. ٹی وی ہیں, موبائلس ہیں اور لیپ ٹاپ. اور پھر ہمارے پاس ایزی وے کیا ہوتا ہے, بچہ اگر کوئی ضد کر رہا ہے اس کو بھی فون پکڑا دو کہ اس کو بھی آرام سے کہ ہمیں ٹائم مل جائے ہم اپنا کام کریں. اور ہمارے لیے امپورٹنٹ کام کیا ہوتے ہیں؟ گھر کی صفائیاں, کپڑے, برتن دھونے ہیں, سارا گھر کے جو یوزول کام ہوتے ہیں, جو روٹین ورک ہوتے ہیں. لیکن اس میں ہم نیگلیکٹ کس کو کرتے ہیں؟ اس پرسنالٹی کو جس کو سب سے زیادہ ایک ماں کی ضرورت ہوتی ہے. ہم سب کو ٹائم دے دیتے ہیں لیکن اس کو نیگلیکٹ کر دیتے ہیں جس کو زیادہ ضرورت ہے, جس کی پوری دنیا وہ فرسٹ انسٹیٹیوشن ہوتا ہے ٹل 7 ایئرس. 7 سال کی ایج تک بچے کی پوری دنیا اس کی ماں ہے. اس نے جو سیکھنا ہے, جو دیکھنا ہے, جو کرنا ہے وہ ماں سے ہے, مگر اس کی ماں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. نیکسٹ, سیکنڈ انسٹیٹیوشن اسکول. اب اسکول پہ اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن جو مین ہے اس میں آ جاتا ہے. ہم پڑھاتے ہیں بچوں کو, کام کروا رہے ہیں جو بھی. اس کے ساتھ ساتھ جو ایتھکس اور جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی بچہ اسکول سے ہی لرن کر رہا ہوتا ہے, مگر ان کی امپلیمنٹیشن اس لیے نہیں ہو پاتی کیونکہ ہم کنیکٹڈ نہیں ہیں فرسٹ انسٹیٹیوشن سے. نیکسٹ, تھرڈ انسٹیٹیوشن ہمارا آگے سوسائٹی. سوسائٹی میں وہ ایریا آ جاتا ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں, ہمارا گھر, ہمارا محلہ, ہماری روڈ, ہمارے ارد گرد کے لوگ, ہمارے نیبر اور ان کا نیبر. اب یہ وہی ڈیٹیل آ گئی جس کو میں نے سمپل ورڈ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. To keep our children busy, we have provided them different types of gadgets like mobile phones, tablets, iPads, laptops and so many electronic gaming instruments connected with internet. ہمارے پاس پہلے موبائل تھے سمپل, وہ PTCL فونز بھی تھے, سب کچھ تھا, لیکن اب انٹرنیٹ کے کنیکشن نے ان میں جدت پیدا کر دی ہے. ان کو اتنا ایڈوانس بنا دیا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک گھر کی طرح ہو گئی ہے. ہمیں ہر جگہ, ہر سٹی, ہر کنٹری کی اویئرنیس مل جاتی ہے, مگر ویری سوری ٹو سے اگین جو اویئرنیس ہم نہیں لیتے جو مل سکتی ہے وہ ہمارے بچوں سے ریلیٹڈ ہے. ہم میں سے کبھی آئی ایم ناٹ شیور بٹ آئی نو, لیکن مجھے اور لگتا بھی ہے کہ ہم لوگ بچوں کو وہ اویئرنیس جو ان کے کام کی ہو سکتی ہے نا وہ کبھی انٹرنیٹ سے نہیں دکھاتے. ہم ان کو وہ چیزیں دے دیتے ہیں, موبائل دے دیتے ہیں جسٹ ٹو کیپ دم بزی, کہ وہ بزی ہو جائیں, وہ اپنی مرضی کی چیزیں دیکھیں. ہم میں سے کبھی کسی نے یہ بادر نہیں کیا کہ اسکول میں اگر یہ لیسن پڑھا گیا ہے, اس لیسن سے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو انٹرنیٹ پہ موجود ہے, اس سے ریلیٹڈ کوئی ایسی چیز ہے. سپوز اگر بچے نے پلانٹ ٹاپک پڑھا ہے تو واٹ از پلانٹ, ٹھیک ہے وہ اسکول میں بکس پڑھ کر آیا ہے, اس کو ٹیچر نے کچھ بتایا ہے, تو اس ہی ٹاپک کو میں اگر انٹرنیٹ پہ اس سے ریلیٹڈ کوئی کارٹون, اس سے ریلیٹڈ کوئی ڈاکیومنٹری, کوئی ایسی چیز بچے کو لگا دوں جس سے اس کی لرننگ ہو. لیکن ہم یہ نہیں کرتے, ہمارا چیک اینڈ بیلنس ہے ہی نہیں ہے بچہ کا. صرف ہمیں یہ چاہیے کہ بچہ چیخے نہیں, بچہ شور نہیں مچائے, بچہ بس موبائل پہ چپ کر کے سائلنٹ ہو کے بیٹھ جائے. آپ کو پتہ ہے سیل فون کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ سیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کین اینی باڈی ٹیل می؟ سیل کو کیا بولتے ہیں؟ سیل جیل ہوتی ہے, پتہ ہے آپ کو؟ جیل ہوتی ہے. اور بیسیکلی ہم بچوں کو اور خود کو کیا بنا رہے ہیں؟ سیل فون کا عادی, پرزنر. ہم نے اپنے آپ کو اس جیل میں قید کر دیا.
ہمارے نزدیک اویئرنیس وہاں سے ملتی ضرور ہے اور وہ وہیں تک ہے. ہم میں سے کوئی بھی اتنا کانفیڈنٹ بھی نہیں ہے کہ اگر کسی نے اس موبائل فون پہ کوئی اویئرنیس لی ہے تو 4 لائنیں کسی کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں. ہاں لیکن ہم نے کوئی بری بات جو دیکھی ہوگی جس کو کہ نہیں بھی شیئر کرنا چاہیے اس کو ہم پہنچ کے سب تک پہنچاتے ہیں. اچھی بات کو ہم نہیں آگے پھیلاتے بھی نہیں ہیں, بتاتے بھی نہیں ہیں, شیئر بھی نہیں کرتے. سو وٹ آر وی ناٹ پرووائڈنگ؟ ان سب کی وجہ سے ہم بچوں کو کیا پرووائڈ نہیں کر پا رہے؟ لیس فیملی بانڈنگ, لیس ریسپیکٹ آف ایلڈرز, لیس پریکٹس آف ریلیجیس ڈیوٹیز. پھر سے وہی بات آ جاتی ہے, اپنا ایک ٹائم یاد آ جاتا ہے کہ آپ سب بھی ظاہر ہے ہم سب کی ایج قریب قریب ہی ہے. ہم سب کا, میں یہ تو نہیں کہیں گے کہ پچھلا ٹائم جو بڑا پرانا تھا جس طور کے ہمیں ایک پرائرٹی ہوتی تھی, نماز کا ٹائم ہے, فجر کا ٹائم ہے, گھر میں ایک پراپر انوائرمنٹ ہوتا تھا کہ سب بچوں کو اٹھائیں, نماز نہیں جانی چاہیے, نماز پڑھنی ہے, ضروری ہے. یہ آ جاتی ہے ہماری یہ تھرڈ والا پوائنٹ, ریلیجیس پریکٹس. ایون وی آل آر فیمیلس ہیئر, تو ایون وہ جو کوئی خاص ڈیز ہوتے ہیں جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فادرز ہیں یا بردرز ہیں, ان کے سامنے بھی ہم نہیں, لیکن ان کے سامنے بھی کئی دفعہ پریٹینڈ کرنا پڑتا تھا کہ ہم وضو کر رہے ہیں. مگر اب کیا ہوتا ہے, نہیں نیند پوری ہو جائے, بچے کو نہ اٹھائیں, ساری رات بیچاری سوتی رہی ہے, ساری رات بیچارہ سویا جاگتا رہے, سویا نہیں ہے, تو اب نہ اٹھائیں. اسکول جانے سے 10-15 منٹ پہلے اٹھائیں گے. اب یہاں پر بھی اگر آ جائیں اسکول جانے سے 10-15 منٹ اب تک ہم پہلے بچے کو اٹھائیں گے, روتے دھوتے بچے کو اٹھاتے ہیں, ریڈی کیا, اسکول بھیج دیا, نہ بچے نے بریک فاسٹ کیا, نہ بچے کو ہوش آئی, نہ سمجھ آئی میں نے کیا کیا. اگر اسی چیز کو تھوڑا سا آپ 1 گھنٹہ پہلے وہی تھوڑی نماز کی پریکٹس کروائیں کہ اسے سپارہ بچہ پڑھے اور وہ فریش ہوتا ہے, اٹھتا ہے, اس کے وہ ناشتہ کرے, ٹائملی واش روم سے فری ہو کے ریلیکس ہو کے وہ بچہ فریش ہو کے اسکول جائے, اس کو اسکول کی جو لرننگ ہے وہاں جو کچھ ہو رہا ہے ان چیزوں کی بھی سمجھ آئے. بچے 10-11 بجے کے بعد فریش ہونا شروع ہوتے ہیں جب آدھا دن اسکول کا گزر گیا, تب تک بچوں کو سمجھ ہی نہیں آتی ہم نے کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا. کتنے بچے سوئے ہوتے ہیں, میرے خود بچے سوئے ہوتے ہیں. اکثر مجھے ٹیچر بتاتی ہیں, میری بیٹی میں سلینا نے 2-3 بار اسے جاگے گیا, وہ سو جاتی ہے. تو یہ ہماری ویکنیسز ہیں. میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ ہم آج ان پوائنٹس کو ڈسکس جو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں نا, وہ یہ نہیں ہے کہ ہم پیرنٹس پہ کرٹیسزم کر رہے ہیں یا اسکول پہ کر رہے ہیں یا سوسائٹی پہ, ہم کسی چیز پہ کرٹیسزم نہیں کر رہے. یہ الارمنگ سچویشن تھی پچھلے کوئی 2 ویکس سے. پری اسکول کی بچیوں میں ہم نے کچھ چیزیں ایسی دیکھی ہیں جن کارٹونس کو بچیاں ڈسکس کرتی ہیں, جن موویز کو اور جن گیمز کو, ان میں میرج سے لے کے ڈلیوری تک سب کچھ ہے, ٹھیک ہے. پھر ان کے ڈریسز بھی. تو اس چیز کو پھر میں نے شیئر کیا سلینا سے, سر سے, تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ٹائم ہے اویئرنیس کا. اور اب جتنی چیزیں ماڈرنائز ہوتی جا رہی ہیں, جتنے ان میں اور زیادہ جدت آ رہی ہے, ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے, وہ اب اس طرح سے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ بچے کو اگر فون دے دیا نا, ظاہر سی بات ہے ہم اس لیے دیتے ہیں کہ ہم اپنے کام کر لیں, وی کین سرو ادرس, تو تھوڑی دیر کے لیے بچہ جو ہے نا وہ فریش ہو جائے. تو اس میں ہمارا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تو پہلے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی, ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اگر بچے نے اکیلے موبائل دیکھنا ہے تو ڈو ناٹ گیو انٹرنیٹ ایکسیس, اس کو انٹرنیٹ کی ایکسیس نہیں دینا. موویز, کارٹونز اگر موبائل پہ بھی آپ لگا کے دے رہے ہیں تو وہ آپ کی نالج میں ہو کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے. اور ان سب سے بھی جو بہتر ذریعہ ہے انٹرٹینمنٹ کا, اف یو وانٹ ٹو گیو دیم انٹرٹینمنٹ تھرو دی الیکٹرانک میڈیا, آئی تھنک ٹیلی ویژن از مچ بیٹر. ایک کامن ایریا میں ٹیلی ویژن رکھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آتے جاتے نظر ہوتی ہے, پتہ ہوتا ہے کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے, کیا سن رہا ہے. بچے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے ایسی چیز دیکھنی ہے جس میں کوئی اس طرح کی بات نہ ہو. گریجولی جب بچے بڑے ہوتے ہیں, سپوز وہی بات آ جاتی ہے, پھر سے ہم پاسٹ کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے. تو ہم جب ہم لوگ ٹی وی یا کوئی ایسی مووی دیکھتے تھے, خود بخود ایک رسپیکٹ آ جاتی تھی. ایون اگر کوئی سانگ لگ گیا ہے تو اٹھ کے پیرنٹس کے پاس سے چلے جانا کہ اچھا نہیں لگتا. دیٹ
دیٹ واز این ایسیٹ آف رسپیکٹ جو ہمارے اندر گرل کیا گیا تھا, ہمارے دماغوں میں اس کو ڈرل کیا گیا تھا کہ یہ رسپیکٹ ہے, کہ اگر کوئی بڑا ٹی وی دیکھ رہا ہے تو پاس نہیں بیٹھنا, ٹھیک ہے. اب ایسا نہیں ہوتا, اب ہم خود, ہمارے بچے اپنے پیرنٹس کو کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں یہ چیز لگا کے دیں. تو اسکول سے جو سیکنڈ انسٹیٹیوشن ہے اس سے ہم سیکھتے کیا ہیں؟ آنیسٹی, انٹیگریٹی,